الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض۔ آج 4 جولائی سن 2025 8 محرم الحرام 1447 سن ہجری۔ آج کی گفتگو جس کی تمہید یوں سمجھیے کہ کئی شخصیات دنیا میں آئیں اور انہوں نے وقت کی شہرت کی بلندیوں کو چھوا، بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے اپنے علم و فن کا اقتدار و اختیار، قوت و طاقت، اپنی ذہانت یا کسی بھی اعتبار سے اپنی پہچان کا لوہا منوایا، مگر پھر ایسے ہو گئے کہ انہیں اب کوئی جانتا بھی نہیں، وہ یاد ماضی کا حوالہ بن کر رہ گئے۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس حق کی سربلندی کے لیے کسی شخصیت نے ایسا کام کیا کہ صدیوں کے بعد بھی آج وہ دلوں پر راج کرتی ہیں اور ان کے ذکر کے بغیر تاریخ ادھوری رہتی ہے۔ انہیں دن بدن یاد کیا جاتا ہے اور سال بسال ان کے ذکر کا چرچا بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میری مراد جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، مصباح الہدا، سفینۃ النجاہ، سید شباب اہل جنہ، خامس اصحاب کسا، امام مظلوم، ابو الشہداء، ابو الاحرار، ابو المجاہدین، ذکی طیب، وفی سید، مبارک نافع، رشید تابع لمرضات اللہ، شہید کربلا، سبت اسبات، امام نشتر، تشنا کام، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی شان ایسی ہے، جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ آج انہیں دنیا میں یاد بھی کیا جاتا ہے اور انہیں حق کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ کہ جن کی وجہ سے آپ سے محبت کی جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں استقامت کا اظہار کرنا اور پھر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ بھی آپ کی محبت کی وجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم تو محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس کا تعلق، جس کی نسبت جڑ جائے حضور سے، تو پھر وہ سب سے بڑا حوالہ بن جاتا ہے محبت کا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر مکہ، حتیٰ کہ آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو جب خاک پائے مصطفیٰ کا یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہو، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے بڑا حوالہ محبت حسین کا وہ نسبت رسول ہے۔ اس لیے آپ کی ذکر کی محافل، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل بلا شبہ بابرکت عمل ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے رہنمائی لے کر اگر ہم اپنی عملی زندگیوں میں اپنائیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو پھر ہماری زندگیاں یکسر بدل جائیں۔ تذکار حسین کے ساتھ ساتھ افکار و کردار حسین بھی ہم جانیں اور دیکھیں کہ آپ کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا، امام حسین کو آپ کے رفقا کے سمیت کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئیں، کس طرح آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا 6 ماہ کے بچے سے لے کر، اور امام حسین جن کی عمر 60-61 سال کی 56 سال کی تھی، ان تک کس طرح ان اہل بیت رسول کا خون بہایا گیا۔ اور اس وقت کے جو ظالم تھے، یعنی فرعون سے لے کر یزید تک، اور پھر یزید سے لے کر آج کے صہیونی یہودیوں تک، دیکھیے کہ دنیا کا ہر ظالم یہی سمجھتا ہے کہ طاقت یہ دراصل حق کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت اگر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس مادی طاقت اور وسائل ہیں، ہمارے پاس افواج ہیں، تو پھر ہماری اس طاقت کی وجہ سے حق ہمارے پاس ہے، ہم حق پر ہیں۔ لیکن امام حسین نے اس کا بالکل برعکس کر کے دکھایا، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ طاقت حق کی بنیاد نہیں بلکہ حق طاقت کی بنیاد ہے۔ دراصل جس کے پاس حق ہوگا وہ دراصل طاقتور ہوگا۔ اسی لیے مادی اعتبار سے اگرچہ حق والا کتنا بھی کمزور ہو، لیکن پھر بھی در حقیقت وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یزید کے پاس سب کچھ ہو کر بھی وہ آج بے نام و نشان ہے، اور امام حسین بظاہر نہتے تھے، مظلوم تھے، لیکن پھر بھی چونکہ حق آپ کے پاس تھا، اس لیے
کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے اور آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا آپ کی کچھ نہ کچھ سیرت کو بیان کر کے اور آپ کا مثالی جو پیغام تھا, جو حق کا پیغام آپ نے دیا, وہ آج ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شان بیان فرمائی ہے اور اپنے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے. آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا, فاطمہ تو بضعۃ منی یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو چیز اسے خوش کرے گی وہ چیز مجھے خوش کرے گی, اور جو چیز اسے ناراض کرے گی وہ چیز مجھے ناراض کرے گی. اور پھر آپ نے فرمایا ان الانساب یوم القیامت تنقطع غیر نسبی و سببی و سحری. فرمایا قیامت کے دن سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی, لیکن قیامت کے بعد, قیامت کے دن میرا سسرالی رشتہ بھی قائم رہے گا اور میرا سببی اور میرا نسبی رشتہ بھی قائم رہے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن رشتہ داریاں بھی سلامت رہیں گی. اور چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اولاد ہے 3 بیٹے, کچھ نہ کچھ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں یہ بھی آگہی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے, جن میں سے ایک ابو القاسم, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑی ابو القاسم. تو ایک قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن میں انتقال ہوا, دوسرے حضرت عبداللہ جن کا لقب ہے طیب اور طاہر, بعض انہیں الگ بیٹا شمار کرتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ہی تھے جن کا لقب تھا طیب و طاہر, 2 بیٹے, اور تیسرے حضرت ابراہیم. تو یہ 3 بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا بچپن میں انتقال ہوا, اور 4 بیٹیاں حضرت زینب, حضرت رقیہ و کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا, اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور حضرت علی اور فاطمہ سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں, جن میں سے 2 مشہور ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین. جو تیسرے تھے محسن یا محسن, ان کا بچپن میں ہی انتقال ہوا. جو 3 بیٹیاں تھیں, جن میں سے ایک کا نام زینب, ایک کا نام کلثوم, ایک کا نام رقیہ. اب ذرا آپ یہ نام بھی غور کر لیں, اس سے بھی آگے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کے نکاح میں گئیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں, جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں. اور اسی طرح جو دوسری بیٹی حضرت کلثوم, وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں, جس کا میں نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم یہ داماد علی ہیں. تو حضرت علی کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی. اور اسی طرح جو ایک تیسری بیٹی تھی رقیہ, جن کا حضرت محسن کے ساتھ بچپن میں ہی انتقال ہوا. تو اس طرح یہ 6 بچے, جن کا آپ نے شاید پہلی بار ذکر سنا ہوگا, یہ اولاد ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ان کے آپ دیکھیے کہ آپس کی رشتہ داریاں, یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی شان بیان فرمائی ہے, تو یہ بیان کردہ شان حسین یہ صحابہ کی نگاہ میں ہر وقت سلامت رہا کرتی تھی. اور صحابہ کرام میں اجلہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر اور آخری صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام حسین کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی زندہ سلامت رہے, ان میں بھی حضرت امام حسین کی اور اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر رکھی گئی تھی. وہ تمام صحابہ ان سے, یعنی اہل بیت سے بڑی خاص محبت کیا کرتے تھے. اور صرف صحابہ ہی نہیں, اہل بیت بھی ان صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے. اور اس کا ایک تذکرہ ملتا ہے, جس طرح آج لوگ دشمنیاں ثابت کرتے ہیں صحابہ کی اور اہل بیت کی, معاذ اللہ. یاد رکھیے کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو محبت تھی, اگر وہ بیان کی جائے تو کئی گھنٹے کم پڑ جائیں, اور ان کی محبت بیان کی جائے اور پھر ہمیں اندازہ ہو کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں کس قدر محبت تھی. اور یہ معاذ اللہ دشمنیاں بیان کر کے عوام الناس کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی اور ان کا بغض بھرا جاتا ہے, جو کہ ایک مکروہ فرقے کا طریقہ ہے. یاد رکھیے کہ ہم مسلمانوں کا شعار یہ ہے, طریقہ یہ ہے, اور ہماری محبت اہل بیت کا اظہار یہ ہے کہ جو صحابہ نے کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی گزرے ہیں. وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص راز عطا فرمائے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں وہ بتا دوں جو حضور نے مجھے بتایا ہے تو تم میری گردنیں کاٹ دو, میں وہ راز جانتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول. اور یہی وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث رسول روایت کی گئی ہیں. یہی وہ صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھوٹا انہیں دیا اور ان کا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. کس قدر شان ہوگی حضرت ابو ہریرہ کی, اتنا مقام. یہ ایک بار نماز جنازہ سے واپس آ رہے تھے, کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر, ساتھ امام حسین بھی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکاوٹ کی وجہ سے جب لیٹے تو پھر یہ اپنے کپڑوں سے امام حسین کے پاؤں پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کرنا شروع ہو گئے. محبت دیکھیے. اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ اتنے بڑے صحابی میرے پاؤں کی مٹی اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے ہیں, تو کہا یا ابا ہریرہ انت تفعل ھذا, اتنے بڑے صحابی ہو کر آپ یہ کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب میں کیا کہا, دعنی فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابہم, خدا کی قسم مجھے کرنے دیجیے ایسا جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں. اگر وہ لوگ آپ کے بارے میں جان لیں, میں تو پاؤں کی مٹی صاف کر رہا ہوں, لوگ آپ کو اپنے کندھوں سے نہیں اتاریں گے.
یہ آپ کی شان ہے یا رسول اللہ، جنتی جنت. تو یہ تو ہمارے عقیدوں میں شامل ہیں. تو یہ ان کی محبتیں تھیں. آپ دیکھیے نا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خلیفہ نہیں مانتا اور وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر کہتا ہے کہ ان تینوں خلفائے ثلاثہ نے حضرت علی کے حق پر قبضہ کیا تھا، تو اگر ایسا تھا تو پھر خاص مشیر حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر کے اور حضرت عثمان غنی کے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اگر ان میں دشمنیاں ہوتی تو پھر یہ ان کے مشیر کیوں ہوتے؟ اور پھر حضرت علی جیسا بہادر جن کو کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شانیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ ارحم امتی، میری امت میں سے سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، میری امت میں سب سے زیادہ دین میں پختہ وہ عمر ہے، میری امت میں سب سے زیادہ سچا اور باحیا عثمان ہے. اور فرمایا اقضاہم، اور میری امت میں سب سے زیادہ بہادر فیصلے کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی حق کو کھڑا کرنے والے اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے والے، ایسے کہ خود یہ حق کی پہچان تھے. اگر ایسا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر ہو کر بھی کیسے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بننے دے سکتے تھے؟ کیسے ان کے ہوتے ہوئے عمر اور عثمان خلیفہ بن سکتے تھے؟ معلوم ہوا کہ یہ بھی جانتے تھے کہ بے شک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ولایت کو بیان فرمایا ہے، لیکن اگر ان سے پہلے میں خلافت کا حقدار ہوتا تو پھر مجھ سے پہلے مصلی رسول پر حضرت ابوبکر صدیق کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مصلی پر نمازیں پڑھانے کے لیے نہ کھڑا کرتے. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافتیں بالترتیب بیان فرما دی تھیں. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تاریخ کو اٹھا کر بیان کیا جائے. اگر ان میں دشمنی ہوتی تو پھر کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرتے؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو دوسری ازواج سے آپ کی اولاد ہوئیں ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک کا نام عمر رکھا تھا اور ایک کا نام عثمان رکھا تھا. اگر ان سے دشمنی ہوتی تو کوئی اپنی اولاد کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ بڑی محبتیں تھیں. یہ تو آج کے دور میں یہ دشمنیاں بتا کر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات تھے. بہرحال وقت کی کمی ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مقام نرالا تھا، اور اس اولاد میں سے ایک نرالا مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی پیغام، جو آپ کے تذکرہ آپ نے سن لیا، آپ کا پیغام بھی سن لیجئے کہ تذکرہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا کردار کے ساتھ ساتھ آپ کی جو افکار تھیں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں. دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے نواسے جب یہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کو پتہ چلا کہ ادھر یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، اور پھر جب وہاں سے آپ کے پاس یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے اور وہ فاسق ہے اور زبردستی قابض ہوا ہے، تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ مجھ سے بھی بیعت لینے کی کوشش کرے گا. تو آپ نے صرف اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ نہ ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر خون بہایا نہ جائے، اس لیے آپ وہاں سے نکلے اور مکے آ گئے. پھر علماء کہتے ہیں کہ مکے بھی کیوں آئے؟ اس لیے کہ مکہ تو شہر امن ہے، وہاں تو کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، انسان تو دور کی بات ہے. تو اس لیے آپ یہ جانتے تھے کہ پھر یہ یہاں پر مجھے کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب آپ کے پاس پھر مکے آنے کے بعد وہاں سے خط آنے شروع ہوئے کہ جی آپ کوفہ آئیے اور یزید کو ہٹا کر ہم آپ کو امام مانیں گے، ہم آپ سے بیعت کریں گے. ہم یزید کو یہ پیغام پہنچایا کہ جی تمہارا تختہ تو الٹنے والا ہے، یہاں تو مسلم بن عقیل اور پھر ان کے ذریعے امام حسین کی بیعت ہونے والی ہے. اور پھر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروا کر، بڑی تفصیل موجود ہے، ادھر سے امام حسین چل پڑے تھے. اور پھر جب چل پڑے اور کوفہ میں آپ کو داخل ہونے سے جب یزیدی افواج نے روکا تو آپ کربلا میں ٹھہرے، اور پھر کربلا میں ٹھہر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں رہتے ہوئے ان یزیدی افواج کا مقابلہ کیا. اور آپ نے بجائے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے، ان کی طاقت کو ماننے کے، آپ نے حق کا ساتھ لیا. اور پھر جو آیت کریمہ آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بارش برستی ہے اور بارش برسنے کے بعد جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو اوپر رہ جاتا ہے، اور جو فائدہ دینے والا پانی ہوتا ہے وہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پھر زمین اپنے اندر جذب کر کے اس پانی کے ذریعے بیج اگاتی ہے اور لوگوں پھر نفع پہنچاتی ہے. اس طرح فرمایا کہ اسی طرح جو باطل ہوتا ہے وہ جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور ایسا باقی رہتا ہے کہ پھر تا قیامت اس حق کے پانی سے محبت کے اور ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اور ان سے حق کے بیل بوٹے اگتے رہتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو اپنی خوشبوؤں سے مہکاتے رہتے ہیں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بھی پھر اس سے مقابلہ کیا، اور بجائے اس کی زبردستی کی طاقت کو، اس کی حکومت کو ماننے کے، آپ نے تا قیامت آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ بجائے کسی ناحق کو تسلیم کرنے کے، حق کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کرنا ہے کہ اس کا ساتھ نہ دیا جائے جو ناحق ہو، بلکہ حق پر رہ کر اگر اپنی جان کیا اپنا گھر بار سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو پھر قربان کر دینا چاہیے. یہ امام حسین کی افکار ہیں. ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھیے امام حسین مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں سے نکل کر مکے، اور پھر مکے کی وہ
खूबसूरत और बाबरकत ज़मीन छोड़कर आप करबला के मैदान तपते सहरा तक आ गए। आपकी ये फ़िक्र हमें इस बात की तरफ सोच दिलाती है कि वो तो इतनी दूर सफ़र करके सहराओं तक आ जाएं और हम अपने घर से निकल कर मस्जिद तक भी ना आ सकें। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से तो निकलें, कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि हम हक़ को यूँ मानें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल करें। पहला पैगाम। दूसरा पैगाम इमाम हुसैन का ये कि इमाम हुसैन ने हक़ की खातिर अपना घर बार सब कुछ, हत्ता कि अपनी जान, जो सबसे बढ़कर इंसान को अजीज़ होती है, कि अपनी जान से बढ़कर उसको क्या अजीज़ होगा, वो भी लुटा दी। अगर हम देखें इमाम हुसैन को, वो सब कुछ लुटा चुके, हमने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दिन की खातिर क्या लुटाया है, हमने क्या कुर्बान किया है, या हम क्या कुर्बान कर सकते हैं, हमने कभी सोचा? सोचना चाहिए। फ़िक्र हुसैन हमें ये समझाती है कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। तीसरा सबक कि जुल्म का साथ नहीं देना और ना अहल को तस्लीम करने की बजाय उसे हटाना और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये इमाम हुसैन का तरीक़ा है। आज हम कितना जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, कितना हम ज़ालिमों को दबाने के लिए, कितना हम मज़लूमों का साथ देते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। गज़ा में कितना जुल्म होकर मुसलमान कितने शहीद कर दिए गए, 60,000 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके, लेकिन अब तक क्या हम उनकी आवाज़ बन सके, जो हम किरदार अदा कर सकें? यहूदी उनकी प्रोडक्ट्स का, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करके, कम अज़ कम उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ दुआ और मुसलमानों के लिए दुआ करके कम अज़ कम हम इतना तो उनका साथ दे सकते हैं, इतना तो उनकी मदद कर सकते हैं। हमें यह अदा करना चाहिए। चौथे नंबर पर सबक ये मिलता है कि हम निस्बत रसूल का लिहाज करें और फिर सहाबा का सिर्फ नाम ना लें, बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें, उनकी सीरत पढ़ें, और उनकी सीरत पढ़ने के बाद जो हमें मोहब्बत सहाबा सीखने को मिलती है वो भी, और उनकी सीरतों से जो हमें मोहब्बत अहले बैत सीखने को मिलती है वो भी हम हासिल करें, और मोहब्बत अहले बैत अपनाएं भी और अपना कर ज़िंदगियों पर नाफिज भी करें, और सिर्फ नाफिज ना करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज के घरों के बच्चे यकीन जानिए कि जिनको ये भी नहीं पता कि इमाम हुसैन कौन थे और उनके साथ हुआ क्या था, अपने बच्चों को इतना तो बताएं। इन अय्याम में ये दावत इस्लामी हमें सिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी काफ़िला जो 3 दिन का दुनिया भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सफ़र करने के लिए निकलते हैं, दावत इस्लामी हमें ये ज़हन देती है कि अपने घरों से निकलें और मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, जाएँ मस्जिद से मस्जिद जाएँ, इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाएँ, और फिर 3 दिन अल्लाह के घर में गुजार कर बैठ कर सीखें कि इमाम हुसैन ने क्या सिखाया, क्या बताया, क्या पैगाम था, और वो सीख कर फिर जब 3 दिन बाद अपने घर में आएँ तो अपने बच्चों को बताएं, उनको बताएं कि हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमारा दीन हमें क्या पैगाम देता है। यकीन जानिए कि कुछ अरसे के बाद हमारी नस्लें होंगी और उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि हमारी तारीख़ इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या है। और आखिर में ये पैगाम ज़रूर ज़हन में रखें कि इस मौके पर, यानी मुहर्रम उल हराम के मौके पर मुस्तनद वाक़यात और रिवायात सुनें। बाज़ अपनी तरफ से मन घड़त बातें बताते जाते हैं, बातें सुनाते जाते हैं, रिवायात वाक़यात नकल करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ अपनी हिमायत के वाक़यात बताकर और उनके अक़ीदे पर कारी ज़रबे लगाई जाती हैं। खुदारा ऐसी जगहों से, ऐसी महाफ़िल और मजालिस से बचकर अहले सुन्नत और हक़ पर मबनी वाक़यात वो सुने ताकि हमें दीन की सही तालीमात से आगाही हो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें, मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते जो यादें, मुस्तफ़ा से दिल को बहला।